پارہ نمبر 22 میں ہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے، اس میں بھی بخشش کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم، احللنا حلال کر دی ہم نے، لکا آپ کے لیے، ازواجکا بیویاں آپ کی، اللاتی وہ جنہیں، آتیتا دیے آپ نے، اجورہن مہر ان کے، وما اور جن کا، ملکت مالک ہے، یمینوں کا دایاں ہاتھ آپ کا۔ یعنی جب بھی ایسی بات آتی ہے اس کا مطلب جو لونڈیاں ہوتی ہیں، جو وار کیپٹیوز جو ہوتی تھیں وہ، مما اس میں سے جو، افاء لوٹایا، اللہ نے، علیکا آپ پر، وبناتی اور بیٹیاں، امیکا آپ کے چچا کی، وبناتی اور بیٹیاں، اماتکا آپ کی پھوپھیوں کی، وبناتی اور بیٹیاں، خالکا آپ کے ماموں کی، وبناتی اور بیٹیاں، خالاتکا آپ کی خالاؤں کی، اللاتی وہ جنہوں نے، ہاجرنا ہجرت کی، معاکا آپ کے ساتھ، وامرأتن اور کوئی عورت، مؤمنتن مومنہ، ان اگر، وہبت وہ ہبہ کر دے، نفسہا اپنے نفس کو، للنبی نبی کے لیے، ان اگر، ارادہ کریں، النبی نبی، ان کی، تنکحہا وہ نکاح کرے ان سے، خالصتاً خاص ہے، لکا آپ کے لیے، من دونی سوائے، المؤمنین مومنوں کے۔ یہ خاص حکم ہے جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں، یہ دوسرے مومنوں کے لیے حکم نہیں تھے۔ قد تحقیق، علمنا جان لیا ہم نے، ما جو، فرضنا فرض کیا ہم نے، علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما اور جن کے، ملکت مالک ہیں، ایمانہم دائیں ہاتھ ان کے، لکیلا تاکہ نہ، یکونا ہو، علیکا آپ پر، حرجن کوئی تنگی۔ سب اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ ہو۔ وکانا اور ہے، اللہ غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں پھر ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے۔ اللہ نے غنیمت کا جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی وہ بھی حلال ہیں۔ کوئی مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو، بشرطے کہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یعنی وہ بھی حلال ہیں۔ یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہیں۔ یہ جتنے بھی احکام دیے جا رہے ہیں یہ صرف خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں اور تمہیں ان سے الگ کیا ہے، یعنی مومنوں کے لیے احکام الگ ہیں اور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الگ حکم تھا تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جیسے عام مسلمانوں کو صرف 4 شادیوں تک کی اجازت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور بہت سارے ریزنز تھے، پولیٹیکل ریزنز بھی تھے، بہت سارے ریزنز تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تنگی محسوس کرتے تھے کہ یہ مطلب لوگ کیا کہیں گے. تو قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ یہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود حکم دے کر بتا دیا کہ یہ نبی کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تاکہ پوری امت کو پتہ چل جائے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اس میں آپ کوئی تنگی محسوس نہ کریں. سب بتا دی کہ کس کس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. یہاں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ حکم صرف آپ کو دیا گیا، دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حکم دیے جو صرف اور صرف آپ کے لیے تھے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں. جیسے تہجد آپ پر فرض تھی، دوسرے مسلمانوں پر نہیں. صدقہ آپ پر حرام تھا، یعنی آپ کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا تھا. اس آیت میں کچھ خاص حکم ہیں جن کا تعلق نکاح سے ہے، جو صرف آپ کے لیے ہیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں. پہلا کیا ہے؟ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے. یعنی پہلا تو وہ ہے جن کو مہر ادا کر دیا تھا وہ بیویاں حلال تھیں. جن عورتوں کو آپ نے مہر دیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہیں، چاہے گنتی میں کتنی بھی ہوں. مہر دے دیا تو وہ حلال ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ان کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا. یعنی وہ وار کیپٹیوز تھیں، لیکن جب ان کو آزاد کر دیا تو وہی ان کا مہر تھا، اور پھر ان سے نکاح کیا. باقی ساری بیویوں کو ان کے مہر ادا کیے. صرف ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو مہر نہیں دیا، کیونکہ ان کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا. جب ہم انشاءاللہ امہات المومنین کے بارے میں پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کی لائف ہسٹری پڑھیں گے، تب اس میں ہم لوگ انشاءاللہ اس چیز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اللہ نے غنیمت کا جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. یعنی جب لڑائی ہوتی تھی اور جو عورتیں جو پکڑی جاتی تھیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھیں. جو جنگ کے بعد مال غنیمت میں لونڈیاں آتی تھیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ جنگ کے بعد ملکیت میں آئی تھیں، جن کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح کیا. ریحانہ رضی اللہ عنہ اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ بطور لونڈیاں آپ کے پاس رہیں. اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ویسے ہی اگر آپ کی چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیوں نے بھی ہجرت کی تو ان سے بھی آپ کا نکاح کرنا جائز قرار دیا گیا کہ آپ ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں. کوئی مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو، بشرطے کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے. یعنی کوئی عورت اپنے آپ کو ہبا کرے اور کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور بغیر مہر کے، اور اگر آپ بھی اس کو قبول کر لیں تو آپ وہ نکاح جو ہے وہ جائز ہوگا آپ کے لیے. اگر کوئی عورت خود سے اپنے آپ کو ہبا کر دے اور بغیر مہر اور آپ بھی اس سے نکاح کرنا پسند فرمائے تو ایسی عورت سے بھی آپ کا نکاح جائز تھا. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے خود کو آپ کے لیے ہبا کیا تھا اور آپ نے ان سے نکاح کیا. یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. یعنی یہاں پھر دہرایا گیا کہ یہ سارے حکم خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہیں. ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں تم پر عائد کیے ہیں. انہیں باقی مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں اگر وہ ان میں انصاف کر سکتے ہوں تو. نکاح کے لیے ولی، گواہ، مہر ضروری ہے. اس زمانے میں مسلمان لونڈیاں رکھ سکتے تھے، وہ ان کے لیے حلال تھیں، لیکن یہ اسی زمانے کے لیے تھا. اور تمہیں ان سے الگ کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ حکم خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے
دیا گیا تاکہ آپ اس طرح کسی سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں اور ایسا نکاح کرنے کو گناہ نہ سمجھیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ خاص آیت تھی جس میں بھی بخشش کا ذکر کیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا۔ پھر سورہ احزاب کی ہی آیت نمبر 59 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے النبیو، نبی، قل، کہہ دیجئے، لی ازواجکا، اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نسائی، اور عورتوں سے، المؤمنین، مومنوں کی، یدنینا، کہ وہ لٹکا لیں، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے، ذالکا، یہ، ادنا، قریب تر ہے، ان کی، یعرفنا، وہ پہچان لی جائیں، فلا، پھر نہ، یؤذینا، وہ ایذا دی جائیں، وکانا، اور ہے، اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، عورتوں کے لیے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہاں اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے، پردے کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ کس کس سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائے، تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری محبت بھی ظاہر ہو رہی ہے اس آیت سے۔ پردے کا حکم۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں، جلابیب، اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ جلابیب کا نام آیا ہے یہاں، جلابیب۔ یہاں خاص طور سے قل کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کی قل کی جو جتنی بھی آیتیں ہوتی ہیں وہ ویسے ہی اس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آیتیں ہوتی ہیں۔ آپ کی بیویوں، بیٹیوں اور امت کی تمام مومن عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جلابیب اپنے اوپر لٹکا لیں۔ جلابیب کیا ہوتا ہے؟ جلابیب جلباب کا پلورل ہے، یعنی ایسی لمبی چادر جس سے چہرے کے ساتھ ساتھ پورا جسم بھی ڈھک جائے، تاکہ نہ عورت کے زیور نظر آئیں نہ کپڑے۔ یہ ایک عام چادر ہوتی تھی جس پر کوئی زیب و زینت نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ تو زیب و زینت چھپانے کے لیے پہننے کا حکم ہے، یعنی ایسی چادر ہو جس سے آپ کی زیب اور زینت، آپ کی خوبصورتی سب چھپ جائے۔ یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں۔ جب کوئی اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھانک کے نکلے گا تو لوگ اسے پہچان لیں گے نا کہ یہ کوئی شریف گھر کی کوئی خاندانی عورت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت چھلکتی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ سب لوگ پہچان لیں کہ یہ مومن عورتیں ہیں، خاندانی عورتیں ہیں، شریف عورتیں ہیں، تاکہ کوئی غیر مرد نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ مطلب اس طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو کور کر کے جاتے ہیں، اپنی زینت چھپا کر جاتے ہیں، تو اب دیکھیے ایک الگ پہچان ہوتی ہے ایسی عورتوں کی، لوگ الگ پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہیں یہ الگ عورتیں ہیں، یہ تقوی والی عورتیں ہیں، یہ عزت دار عورتیں ہیں، یہ شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، جو اپنے آپ کو اس طرح سے بچا کر اللہ کے حکم پر چلنے والی عورتیں ہیں یہ۔ اور پھر ریزن بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کرنے کو، ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح سے جائے گا تو ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کی مومن باندیوں کو کوئی ستائے، تو اس لیے کہا اللہ تعالیٰ، یہ اتنی محبت ہے اس حکم میں۔ مدینے میں منافقین بھی تھے جو مسلمان عورتوں کو پریشان کرتے تھے جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھیں، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ایسے خود کو ڈھانک کر چلو کہ تم کو نہ کوئی پہچانے اور نہ کوئی ستائے۔ اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
یعنی لا علمی اور اس حکم کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے جو پہلے غلطی ہو چکی ہے، اگر بندہ معافی مانگ لے تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی پہلے اگر ہم پردہ نہیں کرتے تھے اور یہ آیت سننے کے بعد اگر ہمیں اللہ کا حکم پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے، اور ہم اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہے۔ لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم معافی بھی مانگ لیں اور ساتھ میں وہ کام بھی کرتے چلے جائیں۔ توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے عمل چینج ہونا چاہیے، اس کو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جو وہ پہلے کرتا تھا۔ سورہ احزاب کی جس کو